بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم آزاد جموں کشمیر کې د خلکو د احتجاج معامله وه په هغې باندې به خبرې کوو چې کوم آزاد جموں کشمیر کې د خلکو د احتجاج په معامله باندې پارلماني ممبران نظر څه لري. و دې نه علاوه چې کوم د آزاد جموں کشمیر د خلکو مطالبات ولې په فوري توګه نه ومنل شول. و دې نه علاوه د پارلماني ممبرانو چې کوم د آزاد جموں کشمیر خلک دي هغوی ته دوی پیغام سره لري. په دې مختلفو سیزونو به د پارلیماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره کشمیر کے لوگوں کے احتجاج کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ میں نے تھوڑا سرسری دیکھا ہے اس پہ. یہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. وہ کیوں یہ اس لیول پہ چلا گیا, وہ کیا وجوہات تھی, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ فائر کرنے پہ بات آ گئی. اور جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ احتجاج جو ہے نا, آپ نے اپنی آواز سنانی ہے, آپ نے میسیج اکراس کرنا ہے. جب آپ کا کسی فورم پہ نہیں ہوتا نا, وائلنٹ ہونا اور کسی عام پبلک کی چیز کو نقصان پہنچانا کسی اخلاقی دائرے میں نہیں آتا. یہ مطلب احتجاج جو پر امن ہو. بات ہے یار, آپ اندازہ لگائیں نا سر, آپ جاتے ہوئے درخت کو نقصان دیں, آپ پراپرٹیز کو نقصان دیں, بیچارہ ایک دکاندار ہے اس کی چیز جلا دیں آپ, تو یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ طریقے ہیں جس سے آپ اپنی بات کو اٹھا سکتے ہیں. آپ کی اسمبلی ہے, ووٹ کا ٹائم آئے گا, ان سب چیزوں کو آپ کریں, اسٹرانگ بنیں, ووٹ کے ٹائم میں اسٹرانگ بن جائیں. آپ کے خیال میں یہ لوگ مطلب مجبور ہوئے, ان کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے جس طرح کہ یہ کشمیر کے لوگوں نے مطلب یہ دیکھیں قدم وہ اٹھائے؟ تو ظاہر ہے کوئی تو سچویشن ہوگی, کتنا غصہ ہوگا نا, تو اس کو ذرا بیٹھ کے سننا چاہیے, دیکھنا چاہیے, انکوائری تہہ تک جانی چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. اس پہ اب تھوڑا ذرا مختلف طریقے سے سوچنا پڑے گا, اس ڈبے سے نکلنا پڑے گا باہر. اس میں 70-75 سال کے ڈبے کے اندر بنتے ہیں نا, اس کے ہم نے اب نقصانات اٹھا رہے ہیں, اس کے دیکھ رہے ہیں آپ. اب نئی اپروچ دنیا چینج ہو رہی ہے پاکستانیوں کو. بالکل آپ نے انوائرمنٹل سچویشن آپ کے اگینسٹ ہے, اکانومی آپ کے اگینسٹ ہے, پھر بھی ہم اسی میں بیماری میں رہیں گے تو نہیں. اب ہم نے نکلنا چاہیے, ایک اچھا ماحول بنانا چاہیے, فرینڈشپ ماحول ہونا چاہیے ملک میں, ڈر ختم ہو جائے. ایک دوسرے سے جو ہم ڈر رہے ہیں, اس ماحول میں کون کام کرے گا, بزنس انویسٹمنٹ کون کرے گا. جب آپ نے تنگ ماحول رکھیں گے نا, نکل کے اونرشپ دینی چاہیے عوام کو. یہ احساس ہو کہ ملک میرا ہے, اس میں نے سکھ لینا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی حصہ بن جائے گا, اس کنٹریبیوٹ کرے گا اس میں, اور وہ اس گروتھ کا بھی حصہ بنے گا. اب آپ 25 کروڑ عوام کو سائڈ پہ اگر وہ ہو جائے اور وہ حصہ ہی نہ لے, کنٹریبیوٹ نہ کرے, اس کا نقصان ہوگا. کہ آپ اتنی بڑی تعداد جو مین کام کرتے ہیں, جب وہ اس کیفیت میں آ جائیں کہ جی ہماری اہمیت ہی نہیں ہے, تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے. پھر جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیکار بن جاتا ہے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بس جی میں تو کہتا ہوں ان کے مسئلے حل ہوں. اللہ نے ان کے نام, ان کے ملک میں آزاد کا الفاظ رکھا ہے, تو اس سے وہ مفید ہونے چاہیے, ان کو ماحول ملنا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, اور ہمارا کشمیر کے معاملے میں تو ہمارا سٹانس بھی ایک رائے اور ہمیشہ رہنا چاہیے. اگر ہم لڑ نہیں سکتے تو اخلاقی تو ختم نہیں کریں گے نا. ممکن ہے جنگ کی صورت نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, سچویشن بھی ہوتی ہے, کبھی نہیں کر سکتے آپ. تو ہر کیفیت, ہر حد تک ہم نے ان کی مدد کرنی چاہیے, اور ان کے دل میں ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دوست ہوں, کمفرٹیبل فیل کریں ہمارے ساتھ, وہ ہمارے سے ڈریں نہیں, بھاگیں نہ, اپنے کو علیحدہ نہ سمجھیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, فکس کرنا ہے, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. احتجاج په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ زما بس نظری تیلے لگی په هر صوبه کې, اول بلوچستان ہے, وران کې به زمونږ صوبې ته نظر شو, اوس جے کے ته بس جی بی او پنجاب کې خود خلک کوتره کړل جیلونو کې, نو پاتې څه شو, بس پاکستان دی ختمي. د خو خان صاحب 2 کاله مخکې ویلو چې د خو نیت پاکستان ته خراب دی. عمران خان او پی ټی آی ته زور پریوتو. دوی چې کوم مطالبات وي, بجلی فری ټیکس او وړه ارزانه, او ورسره چې کوم د اشرفیه مراد ته ختمې, نو چې کوم دغه مړی پکې وشو, په هغې نه مخکې دوی ته دغه چې کوم مذاکرات یا چې کوم هر څه سیټل کول پکار وو. تاسو ماته دا وایئ روټۍ غوښتل څه ګناه دی, ارزانه بجلی غوښتل څه ګناه دی, ارزان سکولونه څه ګناه دی, ارزان اسپتال صحت کارت دا څه ګناه دی. خو دوی خو وایي چې دا 15% پاکستانیان به ټول پاکستانیان اخري, او دا باقی دی مونږ ټول مړه شو, به دا نالایقه بچي د پی ایم سی ایم شي, او زمونږ بچي د خواران شي, د نوکران شي. ولې عوام ته هسې هم خپل حقوق نه میلاویږي, نو آیا چې کوم د آزاد جموں کشمیر کې څه هم وشو, دوی د خپل حقوق غوښتنه وکړه, مطلب خپل حقوق غواړي, نو که دغه صورتحال پیدا شو اور آل ملک کې, نو دا به ډېر مشکل نه وي؟ نو دغه خو د غواړي خان خو دغه څو ځله ویل چې د ماله ملک ماتوي, او زه بنګلادیش والا سناریو دوباره نه غواړم. مطلب یې دغه دی چې ملک وران کې. د آزاد جموں کشمیر خلکو ته پیغام څه لرئ؟
چې تاسو ځان کلک کې پاکستان سره ودرې کې موږ در سره ولاړ یو دا سړی جیل کې د خټول عمر بني ان شاء الله د روزي د ملک په دوباره ترقی ته وزیبا خو ځان کلک کې او د پاکستان خلاف جنگ مکوي او چې څوک د حق غواړي لکه تختی درنه تا ورته ووټ نه درکړی باندې وزیر اعلی شو وزیر اعظم شو چې سم ده هغه نه خپل حق وغواړه خو بالکل چې پاکستان ته نقصان ورنه کوي پاکستان تحریک انصاف په آزاد جموں کشمیر کې یو پراپر مطلب سلیکټډ حکومت و چې هغه یې ختم کړو د موجوده چې کوم حکومت دی نو آیا تاسو ګڼئ چې دا د عوام یو غصه هم کیدی شي یا چې کوم عوام دی هغه ډېر زیات مطلب پریشان کن صورتحال کې دی تنګ دی هلته صورتحال نه یا موجوده حکومت نه نو چې دا هر څه وشول د دې ذمه دار موجوده حکومت دی ګوره سلیکټډ نو الیکټډ نو نمبر 1 الحمدلله که جی بي وو که جی کې وو موږ فل مانډیټ سره راغلی وو او سلیکټډ خو ماشاءالله داسې چکې وال موجوده سلیکټر و هغه چې کوم ستاسو سلیکټ یا دی خو چې 9 فروری باندې الیکشنو کو زمونږ الیکټډ خلک یې ورکړل خپل غلې دروغجنې راوستو او وی موت فری مل جائے گی بجلی فری نہیں ملے گی نو تاسو ته د راشي تاسو بچو د غریبانو بچو ته دی ولې راشي غلطه خبره ده ډیره غلطه خبره ده مخکې یو علامه پکې ویلو چې پاکستانیان د ورک شي بل ویلو چې چلے جائیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے د پکې دا خبر وکړه چې موت فری ملے گی دا خو بچي حکومت نه دا خو بدمعشي ده وداوې ما چې د خلکو سي نمائندګي په اقتدار کې نه ځکه چې څوک د ووټونو راغلي هغې ته پتې د هغوی د قوم په نفس باندې لاسي او چې کله ریاست دغسې غیر جمهوري عمل کې نو د هغې بیا دغسې ریکشن راځي ځکه چې هغه خلکو ته کم چې په اقتدار کې دغه دی آزاد جموں کشمیر دی هغوی ته پته ده چې موږ په ووټ نه یو راغلي موږ د چا په وینا راغلي د چا په خواهش راغلي نو چې کله ریاستي ادارې د خپل منډیټ نه بهر ته وځي نو بیا دغسې کېږي او ریاستي ادارو له پکار دي چې د قوم چې کم جنون کې عادت دی هغوی ته د اقتدار پرېږدي ځکه چې هغوی د قوم په نبض باندې هم پوهېږي او د قوم په مسلو باندې هم پوهېږي آزاد جموں کشمیر خلکو چې کوم مطالبات وړه ارزانول بجلی ټیکس فری او ورسره چې کوم د اشرافیه مراد ختمول دغه دومره مطلب مشکل مطلب د دوی مطالبات وي په فوري توګه حکومت ته منل پکار وي بالکل پکار ده د آزاد کشمیر پوزیشن چې دی نو هغه زموږ د نام پاکستان په شان نه دی یو طرف ته خو مونږه مقبوضه کشمیر د ازادۍ خبره کوو یو طرف ته هلته کې 5 سټار هوټلې جوړېږي هلته کې ټوریزم پروموټ کیږي هلته ترقي روانه ده بل طرف ته کم کشمیر چې زموږ سره دی د هغه دواړو کمپیریزن پکار دی او د ریاست ډېر وسایل دي چې هغه د وسایلو تقسیم صحیح کولی شي او دغه د بجلو ډیمانډ خو بالکل خو انتهایی جنون دی ځکه چې د هغوی خپله بجلي پیدا کیږي د هغوی خپل اوبه دي او تر اوسه پورې ریاست چې د هغوی کم زموږ سره صوبو ته د هغوی څنګه چې رایلټي موږ ته د صوبې ملاویږي تر اوسه پورې د هغې د رایلټي فیصله مو نه شو د هغې باوجود د هغوی په خپله بجلی باندې په هغوی ټیکسونه لګي او د حکومت پاکستان د بجلی نه هم هغوی ته دغه چې ده ګرانه بجلي ملاویږي دا بالکل جنون دی کم ریاست پاکستان چې کم معاهدې کړي وي کم وعدې کړي وي پکار ده د غنمو په مد کې پکار ده چې په هغې عمل وشي پاکستان تحریک انصاف نه په آزاد جموں کشمیر کې حکومت اخیستل بیا موجوده حکومت جوړول نو آیا دا موجوده چې څه هم وشو موجوده حکومت د دې ذمہوار دی بالکل صرف حکومت نه دی هغه ادارې هم ذمہوار دي چا چې پای کې کردار ادا کړی زه پخپله د خټک صاحب او د سپیکر صاحب سره تلم مال لیدلی دي چې یو سرکاري افسر به هغه الیکټډ خلک به راغونډول او هغوی ته به وایي چې دا د وزیر اعظم دی او دا موږ سپیکر جوړیږي او دا کېږي د ریاست د ادارو خپل کار پکار ده چې د هغې پورې محدود شي او سیاست نه یو سایډ ته شي د هغوی کار چې کم دی پکار چې خپل کار وکړي د آزاد جموں کشمیر خلکو ته پیغام څه لرئ آزاد کشمیر خلکو ته دغه به زمونږ اپیلي چې دا ملک زنګ په شریکه دی پکار ده چې یاره ستاسو حق دی احتجاج هم ستاسو حق دی او دا یې په زنګ په ملک کې دا مسلې راځي خو پکار ده چې تاسو پوره امن شئ ځکه چې د دې نه به نقصان چې دی ریاست پاکستان ته رسي موږ ټولو ته په شریکه رسي او زموږ دشمن په دې خوشحالېږي بالکل ستاسو ډیمانډ چې دی جنون دي خو زما به دا اپیلي چې یاره دا چې دی نو دا دې پوره مني آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے احتجاج کے معاملے پر آپ کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آزاد جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنا آٹا اور اپنا بجلی سستی کرا لی نا پاکستان کے لوگوں کو کیا بیماری ہے کیوں نہیں کھڑے ہوتے اپنے حق کے لیے ہم ٹیکس دیں غریب آدمی ٹیکس دے اور یہ عیاشیاں اپنی کریں خرچے کیوں نہیں کم ہوتے اس ملک کے جو اشرافیہ ہیں جو ملک کے خرچے پہ غریب 1000 روپے دہاڑی والے بندے کے پیسے کے اوپر یہ جو پوری دنیا پھرتے ہیں پاکستان کے پیسوں کی عیاشیاں کرتے ہیں ہوٹلوں میں باہر جا کے مرسڈیز
मर्सिडीज़ों में सैरें करते हैं, क्यों नहीं है इसके ऊपर आवाज़ उठती? जब तक आवाम अपने हक़ के लिए खुद खड़ी नहीं होगी कोई कुछ नहीं देने वाला। पाकिस्तानियों को मतलब अपने हक छीनने के लिए खड़ा होना चाहिए और निकलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल निकलना चाहिए, अपना हक देखें जी। बिजली पानी हम पैसे दें, अयाशियाँ ये करें। नेपरा एक बहुत बड़ा गासिब है जिसने कि एक हर रोज़ इन्होंने पैसे बढ़ा के अपनी जेबों में डालते हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी तो करें। कौन करेगा? हम तो सवाल करते हैं, हमारे सवालों के तो जवाब ही नहीं आते। सिर्फ एक पावर है जो अपना असर कर सकती है, वो अवाम है। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने दिखा दिया, पाकिस्तान की अवाम जिस दिन खड़ी होगी अपना हक खुद लेगी। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुतालबात थे, सस्ता आटा, टैक्स फ्री बिजली और फिर अशरफिया के मुराद का ख़त्मा, तो हुकूमत को फौरी तौर पर ये मुतालबात उसी वक्त मान लेने चाहिए थे। माने ना, मतलब उसी वक्त ही मान लेने चाहिए थे। जिस तरह के हालात बने तो मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेदार है। नहीं है ना। देखें, हुकूमत को मारिए तो हुकूमत से सवाल पूछे ना, मैं तो हुकूमत नहीं हूँ। आपके ख्याल में जिम्मेदार वही है? साल में तो महंगाई होनी ही नहीं चाहिए भाई। हम खुद आटा, हम गंदम उगाते हैं, हम क्यों अपने आम आदमी को पानी, हमारे पानी से बिजली बनती है, हमारे आम आदमी को क्यों पैसे देने पड़ते हैं? गरीब जो अशराफिया हैं वो दे ना अपनी बड़ी गाड़ियाँ, जो हुकूमत के खर्चे पे जो गाड़ियाँ लेते हैं, जो सैरें करते हैं, होटलों में ठहरते हैं, अयाशियाँ करते हैं, कम करें ना खर्चे। सबसे पहले हुकूमती एहलकार अपने खर्चे कम करें। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कैबिनेट है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी दें। जब गवर्नमेंट में आए थे तो क्या एसेट्स थे और इन्होंने अपने अपने हुकूमती वक्त में कितना पैसा खर्च किया है उसका हिसाब दें। ये तनख्वाहें कहते हैं हम नहीं लेते और अरबों के खर्चे ये वैसे कर देते हैं जिसके पैसे 1,500 और 1,000 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा देता है। तो कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार हैं। हम मांगेंगे, ये देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती, फिर उसको जिस तरह तब्दील किया गया और फिर जो ये भी अभी हालात बने हुए हैं, तो क्या समझती है कि इस तरह की चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए? इस तरह की चीज़ों में इदारों को मतलब नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए? मतलब PTI की हुकूमत को चलना चाहिए था? देखें जी, पाकिस्तान मेरा ख्याल है अब इन चीज़ों का हामिल नहीं है। पाकिस्तान के सब लोगों को इकट्ठे हो के ये जो कोई भी हुकूमत आ जाए, इधर हुकूमत आपको पता है किसकी होती है और आपकी आवाज़ ही नहीं होती। तो जब तक लोग अपने हक़ के लिए, और अवाम का हक़ है कि उनको इंसाफ मिले, अवाम का हक़ है कि उनको बिजली मिले, अवाम का हक़ है कि उनको गंदम सस्ती मिले, ये हकूक़ आम आदमी के पूरे होने चाहिए। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आप ये करवाएं। हुकूमतें तो आनी जानी शय हैं। अब पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच गया है कि हमें एक 20 साल का प्लान चाहिए कि पाकिस्तान किधर जाएगा, किस तरह से जाएगा। जो भी हुकूमत आए वो उस प्लान पे काम करे। किसी भी हुकूमत के पास आज तक प्लान, और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? कोई मेहनत करें। मैं मुजफ्फराबाद में पैदा हुई हूँ। जब मैं छोटी होती थी तो पहाड़ों पे सारी खेत होते थे, अब वो भी लागर हो चुके हैं। ये हमारे पाकिस्तान ने जो आदत डाल दी है उनको नौकरियों की, हुकूमत की पक्की नौकरियों की, वो अब काम नहीं करते, किसी काम के नहीं रहे। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए, अपनी ज़मीन को उगाना चाहिए और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। देखिए जी, एहतजाज खलक अल्लाह गई कि मामूली खल्क तो रिलीफ मिलाव नशी वगैरह महंगाई न तंग राशि हगह पखपल स्ट्रीट तरह जी जब हुकूमत दा फ़र्ज़ हो जिससे रिलीफ हो तवर कड़े हुए और अगर कम रिजर्वेशन से दी चाहे रिजॉल्व कड़े हुए हल कड़े हुए खबर है बेसिकली दादा ची हुकूमत पर टाइम अगी था रिलीफ वर को 3 अरब रुपये तो रिलीज़ न कड़े पैसे दी बल तरफ तवर कड़े खलक स्ट्रीट पान रवन खुद कश्मीर मसला ढेर संजीदा दा और नाजुक दा पदे वजह टोल पकार दी ची पख तरीका दे सर डीलुश अलता खल्को दा मुतालबात टैक्स फ्री बिजली अरजान वोड़ा और सरा चकुम अशरफी अदा दागे मुराद ते खत्मावलो नो पदे बंदे पे फौरी तो अमल दरामद पकारो। देखे पे बाज़ सीजनों को अमल दरामद के ओलू पकारी ची दा हर मुल्क न दखल को तवक्कुई दा हर हुकूमत न दखल को तवक्कुई ची दागी कम वज़राई और दागी कम नुमाइंदगानी ची आगा ऑस्टेरिटी प्लान साथी और आगा शा खर्चा कमी की दा मुतालबा खुदागी बिल्कुल सही दा। बाकी नोर मुतालबात ची दिन पागे बाने हम दर्दाना का और पकार दे देखे चता महंगाई डेर ज़्यादा के दखल को इनकम नहीं ना बचरता किसी obviously this is the people come up on the street मावी जी ची कश्मीर दे चौंके मसला डेर सेंसिटिव दा पकार दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन देख आज़ाद जम्मू कश्मीर खल्को तस्तासु पैगाम सदे जमागी दा पैगाम दे पकार दे
تاسو هم تحمل برداشت وکړئ او حکومت ته زه هغې مطالبات چې کوم د عوامي مطالبات دي موږ د هغې سپورټ کوو. هغې چې کوم په سټریټ راوتې دي هغې ته زموږ دا البته ضرور اپیل دی چې پوره مني. آج میرے خیال کمیٹی نے اپنی کال واپس لے لیا. ان کے سارے مطالبات گورنمنٹ نے پورے کر دی ہیں. صدر زرداری صاحب نے اس میں خاص انٹرسٹ لیا اور ان کے نوٹس لینے کے بعد معاملات سلجھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہوا ہے مسئلہ. مطالبات جائز تھے, ایک تو ٹیکس فری بجلی اور پھر سستا آٹا اور پھر جو اشرفیہ کی مراد کا خاتمہ. جی بالکل, جب کے پی کو یہ مراد دی جا سکتی ہیں تو کشمیر کو کیوں نہیں, آزاد کشمیر کو کیوں نہیں. اور ان کے بڑے جائز مطالبات تھے مگر تھوڑی گورنمنٹ نے ڈیلے کی اسے وہ کرنے میں. کیا کہیں گے اور کیا پیغام ہے آپ کا آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو, آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میرا تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے, انہوں نے محنت کی ہے اور پاکستان ہر وقت ان کے ساتھ ہے. ان کے ہر جائز مطالبے میں پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہیں. جس طرح کہ آزاد جموں کشمیر میں احتجاج ہوا, اس طرح بلوچستان میں چمن میں بھی مطلب 260 دنوں سے زیادہ عرصہ ہوا ہے دھرنا جاری ہے. اس طرح کہ وزیرستان میں بھی مطلب احتجاج دے, مختلف اور بھی علاقوں میں احتجاج ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ہر جگہ پہ احتجاج, مسائل. دیکھیں مسائل کوئی ایک دنوں کا تو ہے نہیں, یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اب یہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ انہیں ایڈریس کرنے کی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. آزاد کشمیر کے لوگوں کے احتجاج کے معاملے پر آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی جی, ایک تو احتجاج کرنا سب کا حق رائے بھی ہے, لیکن احتجاج کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. آپ بغیر اس ملک کے املاک کو نقصان پہنچائیں, انسانوں کو نقصان پہنچائیں, اگر اپنی بات جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب کے دروازے کھلے ہیں. لیکن جو مسائل کا حل آپ سڑکوں پہ ڈھونڈتے ہیں ان سے ذرا آپ گریز کریں اور اس کو بیٹھ کے کوشش کریں کہ جتنی ٹیبل ٹاک ہوگی اتنے اچھے ریزلٹس جو آپ کو ملیں گے. مطالبات ان کے بھی جائز تھے, ٹیکس فری بجلی, سستا آٹا اور اشرفیہ کے مراد کے خاتمے کا, تو اسی وقت حکومت کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے. دیکھیں میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ بیٹھ کے حکومت سے درخواست کریں کہ ہمیں یہ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے یا کسی بھی مسئلے پہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تو اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. آپ نے دوسرے انٹرنیشنل آپ دیکھتے ہیں لیول پہ کہ جو احتجاج کرتے ہیں وہ بینرز پہ لکھ کر, وہ اپنے کلپ بورڈز بنا کر لوگوں سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ اس ملک میں گنڈا گردی کے تحت اور اپنی بات کو منوانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اے سی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی غلط تھا. ہر چیز کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہی آپ کا جو ہے وہ یہ حقوق نہ ملنے کی وجہ ہے, مطلب جس طرح کا احتجاج یا جس طرح کہ انہوں نے مطلب قدم اٹھایا؟ نہیں, یہ میں اس کی تو مذمت کروں گی. اس طرح کے اقدام کی اس ملک میں ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ سے پھر وہی گزارش کروں گی کہ ہر چیز کا جو حل ہے وہ ایک ڈائلاگ کے تھرو ہے, اور اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے بعد آپ کوئی ڈیسیجن لیں. لیکن آپ پہلے یہی کوشش کریں کہ حکومت کے ساتھ اپنا مطالبہ آپ ان رائٹنگ یا آ کے آپ احتجاج کی جگہ حکومت سے یہ بات کر کے حل کرنے کی کوشش کریں, تو ڈائلاگ بہتر ہے. کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بالکل, وہ ہمارے سب بھائی ہیں اور ہمارا دل ہے. وہ میرے سمجھنے میں آزاد جموں کشمیر میں کے لوگوں کے ساتھ ناحق ہوا ہے. حکومت کی ناقص پالیسی اور حکومت کی غلط پالیسی, حکومت کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ عوام کو جو ہے زور سے دبایا جا سکتا ہے. پنجاب میں آپ نے دیکھا حکومت نے یہ کرنے کی کوشش کی, اسی کا عکس حکومت نے آزاد جموں کشمیر میں بھی دیا, آزاد کشمیر میں بھی دیا, اور اس پہ رد عمل آیا, عوام کا رد عمل آیا. ان کو عوام کے رد عمل کے آگے اپنا سر نگو کرنا پڑا. ان کی جو ہے جائز ڈیمانڈ تھیں ان کو پورا کرنا پڑا. دیر سے کیا, تاخیر ہوئی, نہتے لوگوں کی جانیں گئیں, بہت سارے لوگ جو ہیں ہسپتال میں پہنچے. یہ اوائڈ ہو سکتا تھا اگر حکومت اپنا یہی فیصلہ پہلے کر لیتی. یہ آپ نے دیکھنا ہے, یہ ایک لارجر پرابلم ہے, اس حکومت کی مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. اس فارم 47 کی جو ناجائز حکومت ہے یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ اب پاکستان میں نہیں چل سکتا. کیا آپ کے خیال میں حقوق نہ ملنے کی وجہ سے مطلب آزاد کشمیر کے لوگ اس حد تک مجبور ہوئے؟ یقیناً. دیکھیں ان کو ان کے حقوق نہ ملے, پھر جب وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے تو ان کے اوپر جس قسم کی بربریت کی گئی, ایسا لگتا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی ہوں گی جو اس دفعہ آزاد کشمیر میں ہوا. اور کس چیز پہ؟ پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر. وہ بجلی کے اوپر احتجاج کر رہے تھے, وہ ٹیکس فری بجلی, سستا آٹا اور اشرفیہ کے مراد کے خاتمے کے یہی مطالبات ہیں. تو ان مطالبات تو آپ نے مانے بھی نا,
اینڈ میں مطالبات مان بھی لیے, لیکن اسی وقت مان لینے چاہیے. کیا ہو گیا, 12 سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی, 100 سے زائد لوگ ہسپتال میں چلے گئے, اور آپ نے دنیا کو کیا امیج دکھایا؟ آپ نے دنیا کو یہ امیج دکھایا کہ آپ جو ہے یوز آف فورس کے ساتھ بزور بازو جو ہے ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کشمیر کے لوگوں نے انکار کر دیا دبنے سے. آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے, ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کی ایک بہت سٹرگل ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا اپنی ریزسٹنس, پیسفل ریزسٹنس شو کر کے کہ وہ زندہ دلانے لوگ ہیں اور وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے, ہمارے ہر اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اور جن لوگوں نے یہ ظلم برپا کیا ہے ان کے اوپر, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بڑا ظلم ہوا ہے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جب آپ پہلے ان کی مانگوں پہ رینجرز بھیجتے ہیں اور پولیس بھیجتے ہیں, ان کے بندے شہید کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے 23 ارب کا پیکج دیتے ہیں, اور پھر پیکج دینے کے ساتھ ہی 2-4 گھنٹے بعد پھر ان کی 4-5 لاشیں گرا دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سینسٹیو علاقے میں, ایک ایسی اسٹریٹجک ٹیریٹری کے اندر ایک غیر سنجیدہ اپروچ رکھتے ہیں, وہ چاہے پاکستانی حکومت ہے اور چاہے ان کی اپنی نالائق حکومت ہے. اور دیکھیں, شرم کی بات یہ ہے کہ وہاں ان کا کوئی عوامی نمائندہ موجود ہی نہیں ہے. وہ کل شام بھی کوثار میں بیٹھے آپ کو ملیں گے, لیکن جب اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو عوامی نمائندے وہ گیپ جو ہے اس کو برج کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ترلا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, مگر وہ تو منہ اٹھا کے سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے, اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا, اور پھر وہ جو سڑکوں پہ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. تو یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے, انہیں ریزائن کرنا چاہیے. سب جموں کشمیر کے لوگوں کے مطالبات, ٹیکس فری بجلی, سستا آٹا اور اشرفیہ کے مراد کا خاتمہ, تو یہ تو اتنے مطلب سخت مطالبے نہیں تھے, اسی وقت ان کو مان لینا چاہیے. یہ سارا بالکل مان لینا چاہیے تھا. یہ سارے کا سارا تماشا جو ہے یہ تو بیسیکلی خرم دستگیر نے شروع کیا تھا. جب آپ جی بی کو دیتے ہیں اس قسم کی سبسڈیز, اور پھر آپ ادھر نہیں دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں, اور پھر انہی کو بلیم کرتے ہیں, تو پھر وہ ان کا رائٹ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جس طرح کی پی ٹی آئی سے حکومت لیا, موجودہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں بنایا, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے رہیں. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, یہ آپ کا ملک ہے, اور جن لوگوں نے آپ سے زیادتی کی ہے ان کو ہم ضرور ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آپ پاکستان کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی خلش نہ رکھیے گا, کیونکہ سب پاکستانی آپ کے ساتھ. حکومتوں کی تبدیلی اس طرح نہ کرتی رہی جس طرح کے مطلب آزاد کشمیر میں ہوئی, اور پھر یہ جو مطلب احتجاج ہوا, جس طرح کے لوگ اس میں شہید ہوئے, جس طرح کے مطلب نقصان ہوا, تو مطلب آزاد کشمیر ہوئی اور آل پاکستان میں تو ترقی سے مطلب اس ملک کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ایسی اگر جمہوریت اپنے راستے پہ رہے اور ایسی سازشیں نہ ہوں جو سندھ ہاؤس میں کر کے AGK کا پرائم منسٹر تبدیل کیا گیا تھا, تو پھر ایک وہ جو تسلسل ہوتا ہے وہ رہتا ہے. جب آپ تسلسل توڑتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں, ہماری پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ اس کو بہت بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا, اور اس کی بگیسٹ ریزن اس کہ آپ ایک تو احتجاج کی بنیاد کے اوپر اگر آپ پرائسز کو بڑھانا کہاں شروع کر دیں یا کم کرنا شروع کر دیں تو وہ کوئی سلوشن نہیں ہے, اور گورنمنٹ کو ہمیشہ اپنی ریٹ برقرار رکھنی ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مہنگائی بہت ہے, اس کی پرائسز کم ہونی چاہیے, یہ تو اس میں بحث ہی نہیں ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. اب اگر احتجاج کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو بجلی فری کر دی, 3 روپے یونٹ فری ہوئی, تو پھر کل آپ KPK کہے گا ہم گیس نکال رہے ہیں یا آئل نکال رہے ہیں, پھر بلوچستان کہے گا ہم گیس نکال رہے ہیں, KPK میں بھی بجلی بن رہی ہے وہ کہیں گے, یا پنجاب کہے گا ہم گندم اگا رہے ہیں تو ہمیں گندم فری دے دی جائے. تو یہ کوئی رول نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ جو ہے وہ نظر نہیں آئی کشمیر میں میری نظر میں, اور وہ کیوں نظر نہیں آئی اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے, سوالات ہیں, اور وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کے نتائج نکلیں گے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو لیڈ دینی چاہیے, جو بھی خطے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ کشمیر ہے. تو جب پولیٹیکل اونرشپ ہوگی تو اس طرح کی کیجویلٹیز بھی نہیں ہوں گی. اس طرح کا ان کو فیل ایسے ہوا ہے کہ شاید ہمارے اوپر کوئی اس طرح جانی نقصان بھی نہیں ہوگا. تو آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے مطالبات مطلب آٹا سستا,
اور ٹیکس فری بجلی اور جو اشرفیہ کے مراد کے خاتمے کے مطالبات تھے، وہ یہی 3-4 مطالبات تھے ان کے. تو حکومت کو جو مطلب یہ مطالبات فوری طور پر مان لینے چاہیے تھے یا مطلب مذاکرات کرنا چاہیے تھا اسی وقت؟ یہ میری ذاتی نظر میں بہتر طریقے سے اس کو ابھی سسٹین کرنا چاہیے تھا، ڈسکشن کرنی چاہیے تھے، ان کو سمجھانا چاہیے تھا. سمجھاتا کون ہے؟ پولیٹیکل اونرشپ. میں پھر وہی کہوں گا، وہ پولیٹیکل اونرشپ نظر ہی نہیں آئی، پولیٹیکل لیڈرشپ نظر نہیں آئی. وہ کیوں نظر نہیں آئی؟ اس کو پروب کرنا چاہیے. وہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ ابھی ملک سسٹینیبل نہیں ہے، ابھی ملک کے پاس ریزروز نہیں ہیں، ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے، ہر جگہ کٹ ہے، ہم نہیں سبسڈائز کر سکتے چیزوں کو. کیا وہ جو مطلب وہاں پہ حکومت عوامی نہیں ہے؟ کچھ ہی عرصہ پہلے جو جس طرح کی PTI کی حکومت تھی اس کو تبدیل کر کے موجودہ مطلب جو سیٹ اپ بنایا ہے، تو آپ کے خیال میں ذمہ دار یہی لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے اور بہت ساری اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. ابھی ڈونٹ نو کہ مجھے تو پورے کشمیر میں لیڈرشپ نظر نہیں آئی اور کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. تو وہ ہونی چاہیے تھی اور وہ کیوں نہیں ہے، اس پہ سوالات بہت سارے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں ان کے لیے تو سادہ سا پیغام ہے کہ جس طرح آپ سفر کر رہے ہیں مہنگائی سے، پریشانی ہے آپ لوگوں کو، اس طرح پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، KP میں ہے، GB میں ہے، ہر جگہ ہے. آپ خدارہ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم سب ایک ہیں، ایک ملک کے باسی ہیں. ہم نے اس کو مل کے چلنا ہے، مل کے مسائل حل کرنے ہیں. آپ کوشش کریں کہ پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج ہے اس کو جاری رکھیں تاکہ کوئی غریب آدمی کی کیجویلٹی نہ ہو. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے احتجاج کے معاملے پر آپ کا موقف کیا ہے اور کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو کرونا آیا تھا اس میں پوری دنیا پہ ایک بڑی مہنگائی نے بھونچال مچایا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو گندم کی قیمت تھی اس میں بہت زیادہ فرق تھا. تو میں تو آصف علی زرداری صاحب ہمارے صدر مملک کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو داد دیتا ہوں کہ ملک کو ایسے بحران سے فوری طور پر ان کی پیمنٹ کر کے اس چیز کو ٹھنڈا کیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے مطالبات ٹیکس فری بجلی، سستا آٹا اور اشرفیہ کے جو مطلب مراد ہے اس کے خاتمے کے مطالبات تھے، تو کیا وہ مطالبات ان کو اسی وقت فوری طور پر آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو مان لینے چاہیے تھے؟ بالکل جی، آزاد کشمیر ہماری شاہ رگ ہے اور ہماری جو بیرونی طاقتیں ہیں، خاص کر انڈیا، ہمارے اس کشمیر پر اس کی نظر ہے، اور لوگوں کو کئی قسم کے وہ اوچھت کنڈو سے ہماری ہی حکومت کے خلاف وہ بھڑکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہماری گورنمنٹ نے GB میں ان کو فیسلٹی دی ہوئی ہے تو آزاد کشمیر تو ہماری شاہ رگ ہے اور ہمارے وہ بھائی ہیں. تو ان کے لیے بھی حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ وہ جس طرح ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو وہ پھر بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا ملک اس ٹائم سیاسی اور بیرونی بہت خدشات میں مبتلا ہے، اور حالات ہمارے ملک کے معیشت بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں چونکہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ہمیشہ کشمیر کی سالمیت پر کبھی سودا نہیں کیا. تو کشمیریوں کو بھی چاہیے کہ ملک کو اس حالات سے نکالنے کے لیے ملک کے ساتھ مفاهمت میں رہیں. ډیر ما ته ډیر تکلیف ته ما خو چې پرون ولیدلو ویلي چې د 3 ارب چې سبسډي دی په بجلی کې او د ګندم د آټې په مت کې وایي مونږ ورکړی دی چې کله فرض کا سبسډي ورکړې وغه سره مذاکرات کړي وي نو فورسز یې ولې غلو هغه حالات ښه نه دي. پته دي د دینه کنه چې د تاسو موږ د کوم ملک دشمنان دي، چې د کوم تھرد اکټرز دي، او چې د کوم د موږ همسایه ممالک دي دا دغه نه فائدہ اخلي، او دا خو د ملک د سالمیت معاملہ دي. نو چې کله تاسو لاهوریانو سره داس کوي، د فاټه خلکو سره داس کوي، کې پکې خلکو سره داس کوي، زمیندارانو باندې متاسو لاټ چارج ورکو، چې کوم موږ فیمیل پولیټیشن دي سړکونو باندې تاسو هغه به ذاته کې نن تاسو آزاد کشمیر کوم د PDM وکړلو، نو ما ته خو هغه چې کوم مناظر یا چې کوم ویډیوز دي ما خو په هغې باندې زیات زړه خوږېږي. هر څه افسوسناک دي، او چې کوم هلته کې خلکو مطالبات وي چې وړه د ارزان شي، چې کوم ټیکس فری بجلی ده، او چې کوم د اشرفیه مراد دي هغه د ختم کړی شي، نو دغه مطالبات دوی ته په فوري توګه منل پکار وي.
پکار دې کنه دی پکارو اصلي مطلب خدا دې کنه چې لا اینڈ آرډر سچويشن نشي جوړ نو دا خدا لا اینڈ آرډر سچويشن جوړ شو نو 3 ارب خو چې دلته د 85 ارب غنم یو پټولو د پی ډی حکومت او د نگران حکومت چې 85 ارب خپل جیبونو ته په غنم سکندل کې واچولې نو 3 ارب چې آزاد کشمیر ته ورکړې و دوه غټه خبره خو نه وکنه په 3 ارب اوریجنل سبسيډي او په 85 ارب په غبن په فراډ کې د غندو په سکندل کې خو ډیر زیات فرق دی کنه مطلب چې 85 ارب د سکندل ولې جایز دي او 3 ارب آزاد کشمیریانو د پر جایز نه دي نو دا جموں کشمیر کې د پی ټی آی نه حکومت اخیستل او بیا مطلب د موجوده صورتحال تاسو موجوده حکومت ذمہ دار غنئ؟ بالکل یې ذمہ دار غني چې مونږ حکومت یې اولی خو د رژیم چینج نه مسله خراب شوله کنه مونږ حکومت یې د عمران خان حکومت ختم کړو بیا بلوچستان بیا کې پی کې بیا سره دلته د عوامي نماینده سره د پی ټی آی په نام د عمران خان په نام چا سره ظلم نه وکړو ټول حکومتونه راغلل اوس ایسم دی کنټرول کې خو نشته دي کو کنټرول کولی شنو دلته وای زه خو روزانه پارلیمنت ته ځم چې څوک منسٹر خو چې راشي او منسٹر خو چې خالی یو پکې راشي نو هغه وای چې جی قبر سے نکال کے جی پھانسی دے دیں نو چې کوم ژوندي دي هغه ته هم خو تاسو پنسي ورکوي کنه که همیشه به خالی شاته ځي خالی به بس پوینټ سکورینګ کوي او خالی به بس ډرامې کوي اصلي بس ازاله بس وکي جموں کشمیر خلکو ته پیغام څه لري؟ ټرست لري په پاکستان کې دا تکلیف ازمایش وخت دی خو د پاکستان یا جانډا د پاکستان جانډا به د لاس نه غورځوي ما ته پته دی تاسو زیاتې ډېر شوی دی مونږ ټول یې برداشت کوي چې سوره پارټي مونږ سره د پی ټی آی د عمران خان سره ظلم شوی هغه باوجود مونږ په پاکستانیت باندې بلیو کی ځکه چې پاکستان شته خو مونږ شته یې کنه آج تو ہوتا ہے جمہوریت میں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے جو ان کے مسائل تھے جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا فوری پرائم منسٹر نے ایکشن لیا تو وہ ان کے تمام جو خدشات تھے وہ دور کر دیے گئے اور ان کو فنڈ وغیرہ ہو گیا ہے سارا کچھ یعنی نقصان بھی ہوا تو آزاد جموں کشمیر میں کہتا ہوں احتجاج ہونا چاہیے پرامن ہونا چاہیے لوگوں میں حوصلہ ہونا چاہیے یہ بالکل غلط ہے یہ رواج بن گیا ہے تو ان چیزوں سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا جو جانوں کا ضیاع ہو گیا جس گھر سے وہ میت اٹھی ہے تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کا کیا حال ہے تو یہ سراسر زیادتی ہے ایسے کوئی ملک نہیں چلتے نہ ہی کوئی اچھی قومیں ایسے کرتی ہیں لیکن ہم ایک اچھی قوم ہمیں بننا پڑے گا اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا یہاں سے انارکی سے باہر نکل کے بے چینی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنا ہے پھر ہی ملک آگے ترقی کرے گا نا طالبات بھی اتنے سخت انہوں نے نہیں رکھے ہوئے تھے ٹیکس فری بجلی اور پھر آٹا سستا اشرفیہ کی مراد کا خاتمہ تو یہی کچھ مطالبات تھے تو حکومت کو مطلب یہ جو جانی نقصان ہوا ہے اس سے پہلے بھی ان کو مان لینا چاہیے تھا؟ نہیں یہ جو مطالبات رکھے تھے حکومتیں ٹیکس سے چلتی ہیں ہر چیز جو بھی ہے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے ایک لمٹ کے اندر رہ کے جو مناسب ہو یہ تو بلیک میلنگ ہے نا ملک بھی چلانا ہے نا ٹیکسیز پہ چلانا ہے لیکن ہم ہر کوئی بندہ اپنی اپنی ذات میں کھویا ہوا دوسری طرف دیکھتے ہیں سب سے پرائرٹی تو ملک کی ہے ہمیں پہلے ملک کے لیے سوچنا ہے بعد میں کسی اور کے لیے سوچنا ہے لوگوں کو ایک تو حقوق بھی پراپر طریقے سے مطلب نہیں مل رہے ہیں مطلب جس طرح کہ غریب طبقہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور مالدار طبقہ مالدار تر ہوتا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی وہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی گئی پی ٹی آئی کی حکومت کی پھر مطلب موجودہ حکومت جس طرح کی مطلب انہوں نے بنائی تو آپ کا آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ کشمیری ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری کشمیر ویسے ہی شاہ رہ گیا ایک مقبوضہ کشمیر ہے ایک آزاد کشمیر ہے تو ہم ان کے ہر طرح ساتھ ہیں میں یہ کہتا ہوں حوصلے سے کام لیں دوسرے ملک کو بھی دیکھیں نا لوگ کتنا بل پے کر رہے ہیں ان کو تو پھر بھی ہم گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے آٹا ایک ہی ہونا چاہیے نا ایک ہی ریٹ گندم کا ہونا چاہیے میں نہیں اس میں تقریب گورنمنٹ نے جو کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر ایک کو ایک ریٹ پہ ٹھیک ہے بجلی کا جو انہوں نے کہا وہ ان کا جائز مطالبہ تھا ان کے اپنا جو ان کے ایریا سے بجلی پیدا ہو رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو لوگل ہیں ان کا حق ہے لیکن گندم کا تو یہ ہر چیز کا ایک پورے ملک میں ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور جتنی جانیں وہاں گئیں 3 جانیں زخمی ہوئے 7 لوگ زخمی ہوئے جبکہ ان کے مطالبات بھی مان لیے گئے تھے لیکن جو میرے پاس بھی اطلاع ہے جو میڈیا کے تھرو مجھ تک بات پہنچی کہ جو انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا تھا سوشل میڈیا کے ریسورسز کو بند کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان تک میسیج کنوے نہیں ہوا اور کل تک یہ معاملات چلتے رہے افسوسناک بات ہے شاید میں اگر حکومت میں بیٹھے بھی بات کروں میرے خیال سے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا اس ایکسٹریمزم سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو
آپ نے دیکھا 2-3 دنوں میں معاملات ہوا، لیکن چلیں خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے بھی دیکھا یونٹ کے اوپر بھی بات ہو گئی، وہ نوٹیفائی بھی ہو گیا اور اب چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، تو شکر۔ کیونکہ مطالبات اتنے سیریس بھی نہیں تھے، بجلی پہ ٹیکس معاف اور پھر آٹا فری، اور ساتھ ساتھ جو مطلب اشرفیہ کے مراد کا معاملہ ہے وہ بھی ان کے مطالبے میں شامل تھا۔ تو انفارچونیٹلی بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اتنے کوئی خاص مطالبات نہیں تھے، لیکن انفارچونیٹلی نا کچھ دہائیوں تو نہیں کہوں گی، کچھ عرصے سے پاکستان کی دیکھیں جو پاکستان کا رنگ ہوگا نا وہ رنگ کشمیر میں ضرور جائے گا، دس از ویری نیچرل۔ اور کچھ عرصے سے پاکستان میں انتشار کی جو سیاست آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی پاکستان میں اس طرح سے انتشار نہیں دیکھا جو میں نے 4-5 سال، اگر میں پچھلے 5 سالوں کو کروں تو اس کا رنگ کشمیر میں بھی جانا تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جس کو میرے خیال سے اگر میں اس کے لیے صرف یہ جملہ بولوں نا کہ ہم نے شہداء کو مارا، کہتے ہیں نا کہ شہداء تو نہیں مرتے ہیں، ہم شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ مر نہیں سکتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں 9 مئی 2023 کا جو واقعہ تھا وہ ہم نے شہداء کو مارا۔ تو پھر 9 مئی کے واقعے کو بھی میں اسی کی ایک کڑی کہوں گی، اور جو کشمیر میں ہوا، جو انتشار کی سیاست پاکستان میں چل رہی تھی کچھ عرصے سے، جس کے اوپر ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کول ڈاؤن کریں، لیکن آپ دیکھیں آج ایوان میں محمد علی صاحب بھی بولے تو وہ کتنے اگریسو ہو کے آپ بات کر رہے ہیں، بھائی بات کریں، اس کو اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بات کریں، آپ یو کانٹ چینج دا ہسٹری، آپ ہسٹری سے بات کریں، آپ جو بات کر رہے ہوں گے، ہاں آپ کچھ غلط بات کریں گے تو ہمارے پاس بھی لوگ ہیں جو اس پہ بات کریں گے، اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو سچائی ہے اس کو آپ آرام طریقے سے دیکھیں، میں آپ سے ایسے بات کروں اگریسو ہو کے تو آپ کے میرے خیال سے آپ کو سمجھ بھی نہ آئے، ہاں جو میں بات اگر آرام سے کروں، میرا مقصد اگر یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے کوئی بات تو اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہے، تو وہ جو آپ نے کشمیر کی بات کی تو وہ اگریسونیس جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت موجود ہے، میں کہہ رہی ہوں ابھی ختم نہیں ہوا، اس کو وہ اگریسو جو ہے نا وہ آپ کو کشمیر میں نظر آیا۔ مقصد یا مطالبے کو ماننے کے لیے پراپر مطلب طریقہ کار کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن 47 کے بعد سے اب تک جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے مطلب غریب طبقہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو آپ کو پتہ ہے حقوق نہیں مل رہے ہیں، تو یہ بھی مطلب آپ کے خیال میں حقوق نہ ملنے کی وجہ سے کشمیریوں نے اس حد تک مطلب یہ جو قدم اٹھایا ہے اس کی وجہ سے اٹھایا؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے، دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے منشور میں کشمیر کا ایشو نہ ہو، مسئلہ کشمیر نہ ہو، کوئی ایسی پارٹی پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر سکتی، نہیں کہوں گی الیکشن میں جانا، یعنی منشور جو ہے نا، اگر میں کہوں کسی بھی پاکستان میں موجود کسی بھی پارٹی کا منشور مسئلہ کشمیر کے اوپر کے پوائنٹ کے اوپر بات کیے بغیر مکمل نہیں ہے، تو جس کو ہم شارک کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہمارا کشمیر ہمارا حصہ ہے، وہ کنفرم ہو گیا۔ جہاں آپ نے بات کی کہ مطالبات، تو اتنے بڑے تو مطالبات تھے ہی نہیں، آپ نے بھی دیکھا، وہی بات کروں گی اس کے سوال کا جواب وہی کہ جو انتشار پاکستان میں اس کو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ہاں ایک وہ بات ضرور کہوں، جو انتشار جن علاقوں میں ہوا ہے وہ علاقے وہی ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے تھے، میں اس کو سیاسی رنگ نہیں دیکھ رہی ہوں، آپ پھر کہوں گی ہسٹری کو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ انتشار کیا وجہ ہے، آپ نے مودی کی جو کمپین چل رہی تھی اس میں آپ نے اپنا رنگ ڈال دیا۔ مطلب جو پی ٹی آئی کی حکومت کی تبدیل، مطلب جس طرح اس کو تبدیل کیا گیا، یہ اسی کا بدلاؤ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جا رہے تھے اور ہم گئے تو 9 میں کیوں آیا، اور وہاں پر جیسے بھی کشمیر میں حکومت ہے، چلیں پی ٹی آئی کی نہیں ہے لیکن وہ اسی کا امپیکٹ وہاں پاکستان میں 9 مئی 2023 ہوا تھا، اور اگر میں کشمیر کی بات کروں تو کل کے پرسوں کی آپ ڈیٹس لے لیں 2024 ہو گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے احتجاج کے معاملے پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، ہمیشہ جو ہے برڈن جو آتا ہے ہمیشہ پنجاب حکومت پہ آتا ہے۔ اب بجلی کے نرخ جو ہیں وہ سارے پاکستان سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بجلی چوری ختم ہوگی اور ہر کوئی اپنا ٹائم سے بل دیں گے تبھی یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ جب آپ لوگ پالیسی اور گورنمنٹ کو آپ سے اوور رول کریں گے اور اس طرح روڈوں پہ نکلیں گے تو پھر یہ مطلب اس طرح نظام تو نہیں چلے گا۔ آپ نے اپنی ہی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے، تبھی اب حکومت آپ کے لیے پرفارمنس دے گی۔ بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے اس کو جو ہے
پھر فوری طور پہ ایڈریس کیا ہے. اب معاملات تو سیٹل ہو گئے اور آئی ہوپ کہ آگے جو ہے عوام اس چیز کو سمجھے کہ پاکستان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے, مشکل حالات ہیں, ہمیں اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے. معیشت جس طرح کے آپ کے سامنے ہے, تو وہاں پر جس طرح کے لوگوں کے مطالبات تھے بجلی کی, مطلب ٹیکس میں, مطلب ٹیکس ختم کرنا اور پھر آٹا فری, مطلب کچھ اس میں کمی کرنا, اور جو اشرفیہ کی مراد کا ان کا مطالبہ, مطلب یہ بھی ان کے مطالبے میں شامل تھا. تو یہ جو جانی نقصان ہوا ہے اس سے پہلے مطلب حکومت کو چاہیے تھا ان کے ساتھ مذاکرات کر کے سیٹل کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جی, ٹیکس تو سب کے لیے بڑا ہے نا, اور آٹا جو مہنگا سب کے لیے مہنگا ہے, تو یہ صرف کشمیری بھائیوں کے لیے تو نہیں مہنگا. وہ جو جنوبی پنجاب میں بیٹھا وہ بھی تو بھگت رہا ہے نا, لیکن وہ سڑکوں پہ تو نہیں نکلا. آپ کو اپنے جو ہے گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے, اپنے وزیروں کو, اپنے وہاں کے نمائندوں کو, نہ کہ پہیا جام کر کے غریب جس کو دوائی نہیں مل رہی, غریب کے بچے کو دودھ نہیں مل رہا, اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی لوگ تکلیف دے. یہ اچھی بات نہیں ہے. حکومت کے پاس ٹیبلز پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, نہ کہ اس طرح آپ لوگ احتجاج کریں. بہرحال مسئلہ اب حل ہوا ہے تو آئی ہوپ آگے سیٹل رہے. جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ پاکستانی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. احتجاج کرنا تو ہر شخص کا حق ہے, جو جائز احتجاج ہے اس کا طریقہ کار ہے, اور جو مطلب ہے قانونی ادارے کے اندر رہ کر احتجاج کرنا چاہیے. احتجاج کا یہ مقصد نہیں کہ کسی کی جان لے لی جائے, کو نقصان دیا جائے. مجھے بڑا افسوس ہے, آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے, پرامن لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہاں پر اس طرح کے احتجاج کی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کن کی وجہ سے یہ احتجاج ہوا. اس میں کچھ اور لوگ تو ملوث نہیں ہیں جو اس خطے میں امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور پریزیڈنٹ صاحب نے نوٹس لیا, وہاں کے نمائندے آئے, ان کے وفود سے ملاقاتیں کی, اور ان کی جو باتیں وہ جائز جو مطالبات ہیں وہ بھی منظور کیے. لیکن اس سے ہٹ کر یہ ضرور دیکھنا چاہیے, دیکھیں نا جی, جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں یا پولیس ہے, دیکھیں نا پولیس عوام کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. اور مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہاں پر پولیس بھی جو شہید ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے باقی لوگ بھی اتنے ایگریسو تھے. حالانکہ میں آزاد کشمیر کے قریب رہتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے ہمارے وہاں پر تعلقات ہیں, رشتہ داریاں ہیں, برادریاں ہیں, سارے کچھ وہاں بڑے پرامن لوگ ہیں. حقیقت میں کبھی یعنی وہ سے یہ توقع تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے. حقوق کے نہ ملنے کی وجہ ہو سکتی ہے, حقوق کے نہ ملنے کی وجہ ٹھیک ہے, وہ بھی وجوہات اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. آزاد کشمیر دیکھو, ان کا وزیر اعظم ہے, ان کا صدر ہے, ایک سٹیٹ کی حیثیت وہ رکھتے ہیں. پھر پاکستان کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے. پاکستان ہمیشہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, بلکہ زیادہ مراحت دی جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں ان کو جو ٹیکس بھی نہیں ہے ایگزمپٹ کیا جاتا ہے, اور خصوصی گرانٹیں دی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو بہت ساری چیزیں, مزید بھی اگر ان کے حقوق کی کوئی بات ہے تو ضرور خیال رکھنا چاہیے. صدر اور وزیر اعظم کی آپ نے بات کی, کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, پھر موجودہ حکومت بنائی گئی. تو کیا یہ مسائل جو مطلب اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں, اس طرح کی حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے بنتے جا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, یہاں پر تو جو پاکستان میں صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے, کسی بھی پارٹی کا ہوتا ہے, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چاہے کسی بھی پارٹی کی ہوتی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. آزاد کشمیر ہے یا جی بی ہے, ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے. اس حوالے سے آج سے نہیں, کئی عرصے سے جو بھی اگر حکومت پاکستان کی ہوتی ہے, وہاں کی حکومت کو وہ اون کرتے ہیں, اور باقاعدہ ان لوگوں کے الیکٹڈ جو نمائندے ہیں ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں, اور ان کی جو بات کو سنتے بھی ہیں, اور مراحت ان کو ملتی بھی ہے. تو اس وجہ سے تو بہرحال ان چیز پر ضرور انکوائری ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے. فری بجلی, سستا آٹا, اور پھر اشرفیہ کے مراد کے خاتمے کے جو ان کے مطالبات تھے, فوری طور پر مطلب اسی وقت جانی نقصان سے پہلے بھی مان لینے چاہیے تھے. دیکھو, یہ ساری چیزیں پہلے تو صورت, اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے ہوتا ہے مطالبہ, ہوتا ہے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ احتجاج اس صورت میں جو کہ پھر بات چیت کے لیے بیٹھے جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں سب سے پہلے سوچنی چاہیے تھی, ملنا بھی چاہیے تھا, بیٹھنا چاہیے تھا, ان کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا, رابطے کرتے, باقاعدہ ڈیلیگیشن ملتے, متعلقہ اتھارٹی سے ملتے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ آزاد جموں کشمیر لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے, دیکھیں وہ جس طرح ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرک ہے,
اور اس کشمیر کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے عوام نے دی ہیں، پاکستان کی قوم نے دی ہیں. ہمارے جو نوجوان شہید ہوئے ہیں ہمارے وہاں پر، یعنی ہزاروں کی جگہ 2-3 جنگیں ہوئی ہیں، کس کے لیے ہوئے ہیں؟ کشمیر کے حقوق کے لیے ہوئی ہے. اور ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہیں، بلکہ ہم یہ ہمیشہ خیال رکھتے رہیں پاکستان کے وہ ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ان کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. تو ان کو یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے کہ ایک جہاں ملک کو بھی نقصان ہے، جہاں ان کو نقصان ہے، جہاں ان کے عوام کو نقصان ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ان کی جو جائز بات ہے وہ ملے، اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے ملاقات کریں، جو پاکستان کے عوام ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کو بھی اسی طریقے سے بھائی چارہ رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں صدر مملکت آصف علی زرداری نے بہت احسن طریقے سے ایک انیشیٹو لیا، اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، اور وزیر اعظم کو بھی کہا کہ ان معاملات کو جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کریں. کچھ ریلیف اناؤنس بھی ہوا ہے. میں لیکن سمجھتی ہوں کہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. اپنے ہی جو ہے ملک میں، اپنے ہی زیر انتظام کشمیر پہ اس قسم کی جو ہے فورس اپلائی نہیں ہونی چاہیے تھی. بہتر ہے یہ طریقہ کار جو ہے بات چیت کے ذریعے ان کے پرابلمس کو سمجھیں اور ان پرابلمس کو ریزالو کریں. جس طرح کا جانی نقصان وہاں پہ ہوا، مطلب کچھ پولیس اہلکار، کچھ وہاں پہ جو مطلب عام عوام کو مارا گیا، شہید کیا گیا، تو جو مطلب وہاں کے لوگوں کے مطالبے تھے، ایک تو ٹیکس فری بجلی، سستا آٹا اور اشرفیہ کے مراد کے خاتمے کے مطالبات کو فوری طور پر یا اسی وقت مان لینے چاہیے تھے، اس سے پہلے، جانی نقصان سے پہلے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ نہ اس طرف سے اشتعال انگیزی ہونی چاہیے تھی، نہ اس طرف سے جانی نقصان ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں طرف سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہے. تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اگر ان کے کوئی مطالبات آپ نے پہلے ان سے کمٹمنٹ کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. اگر کہیں آپ کے کنسٹرینس تھے تو ان کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ہے کسان پنجاب میں احتجاج کریں گندم کے لیے تو ان پہ لاٹھی چارج ہو جائے، اور اگر وہ کشمیر کے اندر اپنے لیے ریلیف مانگیں تو ان پہ لاٹھی چارج ہو جائے. یہ غلط طریقہ کار ہے. میرے خیال میں حکومت کو بیٹھ کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی تحمل کے ساتھ ان معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے. لوگوں کو حقوق نہ ملنے کی وجہ سے یہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، حقوق نہ ملنے کی وجہ سے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ مطالبات جائز ہوتے ہیں اور کچھ مطالبات جو ہے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جو بھی کمپلیکیشنز ہیں ان کو باتیں کر کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. دونوں طرف بات سمجھنی چاہیے. ڈیفینیٹلی پاکستان ایک چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہا ہے، حکومت کے بھی کنسٹرینٹس ہیں، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی اگر وہاں سے ایک ایجیٹیشن ہو رہی تھی تو ہمیں بڑے تحمل سے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس ایجیٹیشن کا پس منظر کیا ہے، اور حالات کو بڑی ایک سینسٹیو یہ ایشوز ہیں، ان کو بڑے جو ہے وہ تحمل کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ حل کرنا چاہیے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے احتجاج کے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کی ایک اور ویلیو ہے، اس وجہ سے وہاں پہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا. احتجاج سے پہلے ہی چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہونی چاہیے تھی. حقوق نہ ملنے کی وجہ ہو سکتی ہے احتجاج؟ دیکھیں، حقوق اب لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ہم بلیک میلنگ پہ نہیں جائیں، مگر پاکستان میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. جس طرح سستا آٹا، ٹیکس فری بجلی اور پھر اشرفیہ کے مراد کے خاتمے کا مطلب ان کے جو مطالبات تھے، حکومت کو اسی وقت یہ جو جانی نقصان ہوا اس سے پہلے مان لینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ انٹیلیجنس کا یہی کام ہوتا ہے کہ پلس پہلے مل جاتی ہے کہ اس کام میں اتنا پوٹینشیل ہے اور اس کا ریئیکشن یہ آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا فیلیور ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پرامن رہیں، اور اگر اس طریقے کا اگر کھلواڑ ہوگا تو اس کے اثرات اس طرف بھی بہت پڑیں گے. جموں کشمیر دے خلقو دے احتجاج پر معاملہ بند استاسو نظر سے اور جی آزاد جموں کشمیر کی کمی شدہ انتہائی افسوسناک ہے. دا گورنمنٹ فیلئر دے کو اگر آغاز ہے گورنمنٹ تے او فیڈرل گورنمنٹ تے دویمه خبر دادا چې د هغې روټ کاز څه دی. روټ کاز یې دا دی، وجه یې دا ده چې انتهایی مهنګایي ده، د خلکو د برداشت نه دا بیلونه او دا ګراني بار شوه. دی اوسه پورې بجلی ګرانوله، خلکو یو حده پورې برداشت کو، خو چونکې خلک 2 وخته ډوډۍ پورې اریان شو نو هغې ریاکشن وکړو. بله خبره دا ده، درېیمه خبره چې کوم پیکیج زی نن ورکوو کو دا یې هفته مخکې ورکړی وی نو دا دونه خلک به نه شهیدان کېده دواړو غاړو ته، دا دونه نقصان به نه کېدو. ایکسټریملی فیلیر دی د ګورنمنټ، او دا کم ځای قانون دی چې ستا په ملک کې ستا خلک ستا د ظلم خلاف اواز راوچتوي. تا یو پالیسي نیولې ده چې بس کرش کا
وډبوه ووله مړه کا او شلنګ پې وکړه اواز دباو کا داسې نه کیږي. ګوره چې یو سړی خپل بچي نار ویني بیا ځان تم نقصان رسی او بل تم رسی او دا خطرناک خبره ده چې دا صرف آزاد جموں کشمیر نه دی دینه خدای دې نه کړي چې دا شی ټول ملک کې خور شي چې دا کوم حالات روان دي. چې دې هلته جوړیږي نو فایده یې هم ورته ملوېدل پکار دي چې کوم د هلته د کشمیر د خلکو مطالبات وي ټیکس فری بجلی سسته آټا او ورسره چې کوم د اشرفیه د مراد خاتمه دومره مطلب سخت مطالبات نه وي حکومت ته په هغه وخت باندې د نقصان نه مخکې منل پکار وي. بالکل ورسره ګوره هغې احتجاج کو دی به ویلو چې راشه کېنه احتجاج به یې کړی دی به مذاکرات په وله کړي دی به وله ټیم لیږلی و نیګو څه به یې منلي و څه به یې ورته پرېښي اوبیسلي هغه خو هغه ټایم سره دی دونه ظلم وکړو د خوا پولیس والا او خلک شهیدان شو او خو عوام شهیدان شو آی روز خلک مري اوازونه په پنجاب کې تاسو ګورئ نن هم چې کوم دی تحریک انصاف په خلکو باندې په کورونو باندې چاپي دي خلک جیلونو ته ځي ملک به څه ترقي وکړي څه لحاظه دي اواز د دباولو په چکر کې دي خلک خولې له راغلی دی نور اواز نه دباویږي بټ ګورنمنټ فیلیر دی او دا ټول هر سره دي په سرماني دي. څه ټیم مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کومه طریقه سره چینج کړی شو بیا موجوده چې کوم حکومت دی چې دا کوم مطلب څه هم څومره جاني نقصان هم پکې وشو دوی ته حکومت ورکړی شو او د نه علاوه چې کوم د آزاد جموں کشمیر خلک دي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ ګوره جي یو خو آزاد جموں کشمیر خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو بالکل خپل حق دپاره آواز اوچتوئ په امن طریقې سره اوچتوئ په خپلو موقف باندې کلک ودرېږئ دا ستاسو رایټ دی چې کوم تاسو ته ټیک لګي چې کوم ځای کې تاسو ظلم لګي خو پر امن طریقې سره ځکه چې جاني نقصان یو طرف ته هم نه کیږي. بهرحال جدوجہد دا رائٹ ته او تکړه ولاړو درېدل پکار دي او د ظالمانو خلاف आवाज اوچتول دا د ظلم خلاف دا ښه خبره دی کې بداوی څه نشته. کتونکو آزاد جموں کشمیر کې چې کومه د خلکو د احتجاج معامله وه په هغې باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې ډېر زیات افسوسناک صورتحال و په هغه کې چې کوم ځاني نقصان وشو په هغې باندې هم دوی د افسوس څرګندونه وکړه او دې نه علاوه دوی دا هم چې حکومت ته پراپر چې کوم لایعمل و هغه پکار و د مذاکرات د لارې دغه چې کومه مسله وه حل کول پکار وي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان.